یہ ایک عالمگیر طور پر تسلیم شدہ قاعدہ ہے کہ جب کسی تصور کے ایک چھوٹے سے حصے کو بھی سمجھنا ہو تو پورے تصور کو مکمل طور پر یکجا کرنا پڑتا ہے۔ ربا کا قانون بھی اس قاعدے سے مستثنا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں اس کی حکمت، منطق اور استدلال کو سمجھنے کے لیے بار بار تمام متعلقہ آسمانی صحیفوں سے گزرا۔ انسانی زندگی کیا ہے اور اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ میں نے اس وقت کی پابند زندگی پیدا کی تاکہ تمہیں آزمایا جا سکے کہ تم میں سے کون اپنے کاموں میں بہترین ہے۔ اور یہ آیت 2 نمبر آیت ہے، آیت نمبر 2 سورہ 67 قرآن پاک کی، سورہ ملک جس کو کہتے ہیں، 29واں سپارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کی طوالت کے بارے میں کچھ سنگین غلط فہمیاں ہیں۔ جو اللہ کے وقت میں تو صرف 2 گھنٹے ہیں، وہ آسمانوں سے معاملات کی رہنمائی کرتا ہے، اور ایک دن میں جو زمین کا 1000 سال کے برابر ہے، وہ یہ وقت ہے ہمارا زمین کا، اور جہاں بھی اللہ پاک کا اپنی شان کے مطابق عرش ہے، اس کے وقت کا یہ سلسلہ ہے۔ اور یہ ہمیں پتہ چلتا ہے دیگر آیات کے علاوہ، سورہ نمبر 32 کی آیت نمبر 5 اور سورہ نمبر 22 کی آیت نمبر 47 سے 47 سے خالق ہمیں بار بار یہ بتلاتا ہے کہ ہماری زندگی صرف اور صرف ایک امتحان ہے، اور حتمی نتیجہ ہماری زندگی کے اگلے اور ابدی مرحلے میں ہمیں ہماری کامیابی یا ناکامی متعین کرے گا۔ اس سلسلے میں اور اس مسئلے پر کچھ آیات جو ہیں وہ میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ سورہ نمبر 11 کی آیت نمبر 7، سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 154، سورہ نمبر 76 کی پہلی آیت، اور سورہ 67 کی دوسری آیت، سورہ نمبر 28 کی پہلی آیت، اور سورہ نمبر 90 کی چوتھی آیت۔ اس طرح یقینی طور پر ان آیات سے جو چیز ہمیں عیاں ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے پہلے ذکر کیا، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ ہماری زندگی کا یہ مرحلہ خوشیوں، خواہشات اور آسائشوں کے حصول کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان سب کو دبانے کا ایک مقصد ہے یا اس کا منشا ہے۔ صرف ایک مخصوص وقت کے تقاضوں کی تعریف ہے جو نتیجہ خیز نتائج دے سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک نوجوان نیو یارک کی ایک شہرت یافتہ یونیورسٹی میں داخل ہوتا ہے، اور اگر وہ وہاں ہونے کی وجہ سے زندہ رہنے میں ناکام رہتا ہے اور جوئے بازی کے اڈوں، شراب خانوں اور اسی طرح کے دیگر جگہوں کے دوروں سے وقت سے لطف اندوز ہونا شروع کر دیتا ہے تو اس کا نتیجہ واضح ہوگا۔ لیکن اگر وہ وہاں ہونے کے مقصد کے بارے میں شعور رکھتا ہے اور کھانا پینا سونا جاگنا بھول جاتا ہے تو پھر ایک مختلف نتیجہ ہوگا، وہ اس کو جو اس کی کامیابی کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ الہامی تجویز کردہ معاشی نظام یہ تو ہے ہماری زندگی کا مقصد، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ زندگی ہے کیا۔ اس کے بعد جو اگلا حل طلب ایک معاملہ ہے جس کا ذکر کرنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے جو معاشی نظام یا الہامی معاشی نظام جو ہے وہ کیا ہے، وہ نظام کیا ہے۔ اس میں ایک غلط فہمی کو واضح کرنا چاہتا ہوں
کہ اسلام کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جسے پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا ہو یا متعارف کرایا ہو، بلکہ یہ ایک ایسا مذہب ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے شروع ہوا اور اس دنیا کے اختتام تک جاری رہے گا۔ میں مزید کہہ سکتا ہوں کہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 285 کے مطابق ایک مسلمان وہ ہے جو اللہ اور اس کی وحدانیت پر ایمان رکھتا ہے، جو قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اور جو تمام انبیاء پر ایمان رکھتا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخری نبی اور پیغمبر تسلیم کرتا ہے۔ اس سے جو بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ تمام مومنین مثال کے طور پر مسیح علیہ السلام کی نبوت تک مسلمان تھے، اور اسی طرح مسیح علیہ السلام کی نبوت پر ایمان رکھنے والے تمام لوگ بھی مسلمان تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے تک، ان کی بعثت تک مسلمان تھے، جو کہ ایسا ہمارے سامنے اللہ پاک نے بتایا ہے۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل، اور اس سے پہلے بھی جو بھی اللہ پاک نے پیغمبر بھیجے، ان سب پر جس شخص کا ایمان تھا کہ وہ اللہ ایک ہے اور یہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور انہوں نے جو شریعت بتائی اس پر عمل کیا، وہ سب مسلمان تھے۔ فرق یہ پڑتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت ان کو مقرر کیا گیا نبی، تو بنی اسرائیل کی امت نے ان میں سے جنہوں نے حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے، ان کو نبی تسلیم نہ کیا، وہ مسلمان کے دائرے سے اور حدود میں سے باہر نکل گئے۔ اسی طرح جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت تھی اور ان کے جو ماننے والے تھے، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ان کو نبوت عطا کی اللہ پاک نے، تو جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، وہ بھی ان سے پہلے وہ مسلمان تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد وہ اسلام کے دائرہ سے نکل گئے۔ تو اس لیے یہ نہ سمجھا جائے کہ اسلام جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کو دین ایسا تھا جو انہوں نے شروع کیا یا اس کا آغاز کیا، بلکہ جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے شروع ہو چکا تھا۔ اور یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 ہے کہ اس کے مطابق ہمارا مسلمان ہونے کا امتحان یہ ہے یا ٹیسٹ یہ ہے کہ اللہ کے پاک کی وحدانیت پر ہمارا ایمان ہو اور تمام پیغمبران پر ہمارا ایمان ہو کہ وہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور اللہ پاک کی تمام کتابوں پر ہمارا ایمان ہو، چاہے وہ توریت ہو یا انجیل ہو، وہ زبور ہو یا قرآن پاک ہو۔ اور پھر اللہ پاک نے اسی آیت نمبر 285 میں کہا، فرمایا اللہ پاک نے کہ تم میں سے ان نبیوں میں سے کسی میں کوئی تفریق نہیں کرنی، کوئی ڈسکرمنیشن نہیں کرنی۔ تو ہمارے ایمان کے مطابق ہر نبی کا درجہ وہی ہے ہمارے ایمان کے لیے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اس طرح ہم یہ مسلمان۔ تو آئندہ جو میں بات کروں گا اپنی اس ٹاک کے دوران، اس میں جب میں ذکر کروں گا امت محمدیہ کا، وہ کوئی نیا دین یا نیا مذہب نہیں ہے، یہ صرف اس لیے اس کو تفریق مجھے کرنی پڑی کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا زمانہ ہے، جو اسلام ہے، اس کو ان سے پہلے کا جو اسلام تھا اس سے تھوڑا سا
اس میں فرق ظاہر ہو سکے۔ تو اب ہم آتے ہیں کہ جو اللہ پاک نے معاشی نظام انسانیت کے لیے پسند فرمایا اور مقرر کیا وہ کیا ہے۔ اس کے لیے ہمیں قرآن پاک کی مختلف آیات کو دیکھنا پڑے گا۔ پہلے آپ یہ سمجھ جائیے کہ اللہ پاک نے کبھی بھی جنریشن آف ویلتھ کو یا دولت کو کی پیداوار کو کبھی اللہ پاک نے منع نہیں فرمایا یا ناپسند نہیں فرمایا، بلکہ اللہ پاک نے ہمیں انکریج کیا، ہمیں حوصلہ افزائی کی کہ آپ ویلتھ کو، دولت کو آپ جنریٹ کریں۔ لیکن جس معاملے سے اللہ پاک نفرت فرماتا ہے وہ یہ ہے کہ جو دولت آپ پیدا کرتے ہیں وہ آپ کی ملکیت ہے، آپ کو پورا حق ہے اس کو استعمال کرنے کا جس طرح آپ مناسب سمجھے، لیکن اس کے ارتکاز کو، اس کی کانسنٹریشن کو اور اس کی جو ایکیومولیشن ہے اس سے اللہ پاک کو سخت نفرت ہے۔ اس بات سے اللہ پاک ہمیں بارہا اور بار بار اس بات پر ہمیں اللہ پاک متنبہ کرتا ہے کہ آپ نے اس کو جمع نہیں کرنا، بلکہ اسلام کا جو ہے منشا اور کرکس یہی ہے کہ ہر چیز کا، چاہے اس میں اس کے پیدا کرنے میں ہماری اپنی بھی محنت شامل ہو، ہر اس چیز کا مالک اللہ پاک ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں۔ اور آپ جیسے جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیا اور فرمایا کہ میں اس زمین پر اپنا ایک خلیفہ مقرر کر رہا ہوں۔ خلیفہ کو آپ سمجھیے کہ ایک ڈیلیگیٹی یا ایک ایجنٹ۔ تو جب ہم ایجنٹ ہیں تو ہم، جو ایجنٹ ہوتا ہے وہ اس چیز کا مالک نہیں ہوتا، مالک کوئی اور ہے، اور اس کا فرض یہ ہے کہ مالک کی ہدایات کے مطابق اس چیز کو خرچ کرے اور اس چیز کا استعمال کرے۔ تو یہ چیز ہمیں بالکل اپنے ذہن نشین کرنی چاہیے کہ جہاں کوئی ناگزیر ضرورت ہے اور حقیقی ضرورت ہے ہمیں وہاں وہ دولت خرچ کرنی چاہیے، لیکن اس کی اللہ پاک اجازت دیتا ہے۔ لیکن اللہ پاک جس کی اجازت نہیں دیتا اور جو سختی سے اللہ پاک نے منع فرمایا ہے وہ فضول خرچی ہے۔ اس کے لیے قرآن پاک میں دو مختلف الفاظ آئے ہیں۔ ایک ہے اسراف۔ اسراف از اسپینڈنگ یا خرچ کرنا، اور خرچ کرنا اس چیز پر جس کی آپ کو حقیقی ضرورت ہے، اس پہ آپ خرچ کریں۔ یہ اللہ پاک نے اس کو جائز قرار دیا، اور بلکہ یہ عبادت کے حد تک شامل ہے کہ آپ اللہ پاک کے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں، جو دولت دی ہے، اس کو آپ استعمال کریں۔ لیکن اسراف اس چیز کو کہتے ہیں کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، مثلا مجھے اپنی نقل و حرکت کے لیے یا ٹرانسپورٹیشن کے لیے ایک موٹر کار کی ضرورت ہے۔ اگر میں ایک سوزوکی یا کرولا بھی لے لوں تو وہ میرا بہت اچھی طرح مقصد پورا اس سے ہو سکتا ہے، لیکن ایک کرولا لینے کی بجائے یا سوزوکی لینے کی بجائے میں ایک مرسیڈیز خرید لیتا ہوں۔ یہ اسراف ہے، کیونکہ میں نے ضرورت سے زیادہ اس مقصد کے لیے پیسہ خرچ دیا جو ناجائز ہے۔ اور اللہ سورہ نمبر 7 اور آیت نمبر 31 میں فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یحب المسرفین، کہ اللہ اس قسم کے اسراف کرنے والے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا۔ دوسرا جو ٹرم استعمال ہوئی ہے قرآن پاک میں خرچ کرنے کے سلسلے میں، اس کو ابزار کہتے ہیں۔ ابزار یہ ہے کہ آپ نے اللہ پاک کی عطا فرمائی ہوئی دولت کو یا پیسے کو کسی ایسے مقصد کے لیے استعمال کیا جو آپ کی ضرورت نہیں تھی۔ مثلا میرے پاس موٹر کار ایک ہے، میری اس سے ضرورت پوری ہوتی ہے، لیکن اس موٹر کار کی موجودگی میں میں 2 اور موٹر کاریں خرید لیتا ہوں۔ اب یہ ابزار ہے کہ ان 2 موٹر کاروں کی مجھے ضرورت نہیں تھی،
اس کے بغیر میرا گزارا ہو رہا تھا. اور ان ابزار کرنے والوں اور جن کو قرآن مبذرین کہتا ہے، ان کی 24 نمبر سورت کی آیت نمبر 44 میں اللہ پاک فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ ایسے لوگ جو مبذرین ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں اور وہ ہمیشہ اس کے ساتھ جہنم میں رہیں گے. اتنی اللہ پاک کی نفرت ہے ابزار کرنے والوں سے اور مبذرین. تو یہ تو مسئلہ، دو باتیں جو ہمیں اس سے اخذ کی ہم نے ان باتوں سے، وہ یہ ہیں کہ ایک تو ہر چیز کا مالک اللہ ہے، میں اس کا صرف ایک امانت دار ہوں، مجھے وہ انٹرسٹ کی گئی ہے، میں اس کا ڈیلیگیٹ ہی ہوں، اللہ پاک کا نمائندہ ہوں، اور اس کے حکم کے مطابق میں نے اس کو خرچ کرنا ہے. اور دوسرا، اب تک ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہم نے خرچ کرنے کے معاملے میں نہ اسراف کرنا ہے نہ ابزار کرنا ہے. ان چیزوں سے ہمیں، اس کے علاوہ جیسے اللہ پاک نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا کہ ہم اپنے مالوں کو کیسے مال کو خرچ کریں، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کو کل العفو، ان کو کہہ دو کہ آپ ہر اس چیز پر خرچ کریں جس کی آپ کو ضرورت ہے. فیل فری ٹو ڈو اٹ، بالکل آپ آزادی سے اس کو خرچ کریں جس کی ضرورت ہے، لیکن اس میں اسراف یا ابزار شامل نہ ہو. تو یہ باتیں ہم نے اب تک طے کر لی ہیں. اب آگے چلتے ہیں. اب آگے معاملہ یہ ہے کہ اللہ پاک کے پھر اس عطا کردہ دولت کو ہم نے کیسے استعمال کرنا ہے. اللہ پاک نے ہمیں بطور اس مالک کے اپنے نمائندہ کو جو میں ہوں، مجھے کیا ہدایات دی ہیں کہ میں نے اس کو کیسے خرچ کرنا ہے. اب یہ تو ہمیں معلوم ہے، اللہ پاک نے بارہا اس کو دہرایا ہے، اور میں صرف ایک آیت کا ذکر کر دیتا ہوں. یہاں 29 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ کی، 2 نمبر سورہ کی، کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ زمین پر جو کچھ ہے وہ میں نے پیدا کیا ہے. اور پھر جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں انسان کو، اور یہ 30 نمبر آیت ہے اسی سورہ بقرہ نمبر 2 کی. تو یہ ہمارا اس دولت اور ان جائیدادوں جو ہم بناتے ہیں، ان سے ہمارا یہ تعلق ہے کہ ہم اللہ پاک کے ایک نائب کے ذریعے کے طور پر، یا ایک خادم کے طور پر، یا اللہ پاک کے ایک نمائندے کے طور پر، یا ایک ٹرسٹی کے طور پر، امانت دار کے طور پر ہم نے اس دولت کو اور جائیداد کو استعمال کرنا ہے، اور یہی اللہ پاک کی منشا ہے. ایک اور پہلو بھی جو قابل فہم ہے وہ یہ ہے کہ سورہ 53 ہے 53 اور اس کی آیت نمبر 13 ہے، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان اس کا کلی مالک نہیں ہے ان چیزوں کا جو اس نے خود بھی پیدا کی ہیں. اس کا مالک اللہ پاک ہے، لیکن ہم جزوی مالک اس جائیداد کے یا اس پیداوار کے ہو سکتے ہیں جس کے لیے ہم نے محنت کی ہے. مثال کے طور پر ایک کسان اپنی ملکیت والی زمین کی وہ کاشت کرتا ہے، اور چونکہ اس سے فصل پیدا کرنے کے لیے اس نے محنت کی ہے، اس نے کوشش کی، تردد کیا، تو وہ جو اس زمین کا جو پیداوار ہے، جو پھل ہے، وہ اس کا انسان جس نے اس کو پیدا کرنے میں محنت کی، وہ اس کا جزوی مالک بن جاتا ہے. اور اس کی بہت مشہور آیت ہے اللہ پاک نے جو عطا فرمائی ہمیں قرآن پاک کے ذریعے کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے کوئی چیز جائز نہیں ہے اور حلال نہیں ہے سوائے اس کے جس کو پیدا کرنے میں یا بنانے میں یا حاصل کرنے میں اس نے کوئی سعی نہ کی ہو، یا کوشش نہ کی ہو، یا کوئی محنت نہ کی ہو. اور یہی میں ایسے ضمناً گزارش کر رہا ہوں یہ کہ یہی ایک
ربا کے حرام ہونے کی، یا جس کو ہم عام زبان میں سود کہہ دیتے ہیں، اس کے حرام ہونے کی یہی ایک بڑی وجہ ہے کہ یہ جو ہم پیسہ، ہمارے ایزی منی جس کو کہا جاتا ہے، وہ جو ہمیں مل جاتا ہے مفت میں بغیر محنت کیے، اس کو ربا کہا جاتا ہے. اور اس کو اللہ پاک نے دیگر وجوہات کے علاوہ اس بڑی وجہ سے بھی اللہ پاک نے اس کو حرام قرار دے دیا، ربا کو. اب یہ اللہ پاک ہی ہے جس نے گلیشیئرز پیدا کیے، سورج بنایا، اس کے نتیجے میں گرمی پیدا کی، اور دریاؤں تک اس کا پھر پانی پہنچایا. اور یہ بہتا ہوا پانی جو ہے، تاکہ اللہ پاک نے اس کو بنایا کہ ہم اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. ہم اس پانی کے مالک نہیں ہیں، یہاں تک کہ ریاست بھی اس کی اس پانی کی مالک نہیں ہے. اور میں یہ شاید آپ کے لیے حیران کن ہو یہ بات کہ ہم اس پانی کو استعمال کرنے کے لیے جو کچھ بھی ادا کرتے ہیں، مثلا نہری پانی ہے، دریا کا پانی ہے، میں وہ زمینوں میں اپنی ان کو اریگیٹ کرنے کے لیے وہ پانی استعمال کرتا ہوں جو حکومت ہمیں مہیا کرتی ہے. اب یہ حکومت خود اس بات کو، ہر حکومت دنیا کی تسلیم کرتی ہے کہ کوئی ریاست، کوئی حکومت، کوئی حکمران ان دریاؤں کے پانی کا مالک نہیں ہے جو قدرتی طور پر اللہ پاک نے ہمیں مہیا کیے. اور میں یہاں اپنے ملک میں آپ کو ایک چھوٹی سی اس کی مثال دیتا ہوں کہ یہ ڈرینیج ایکٹ ہے، کینال اینڈ ڈرینیج ایکٹ، جو 2023 میں پچھلے سال نیا بنایا گیا، پہلے سے موجود ہے پچھلے کو 150 سال سے. اس کے مطابق بھی جو ہم آبیانہ دیتے ہیں حکومت کو، جس کو واٹر ریٹ یا واٹر چارجز کہتے ہیں، جو میں پانی استعمال کرتا ہوں اپنی زمینوں کو کاشت کرنے کے لیے، یہ اس کی قیمت نہیں ہے. یہ جو میں پیسہ حکومت کو ادا کرتا ہوں وہ صرف ایک چارج ہے جو حکومت نے پیسے خرچے ہیں جھیلوں سے، سمندروں سے، گلیشیئر سے پانی میری زمین تک پہنچانے کے لیے نہریں کھودیں، مختلف نالے بنائے اللہ پاک نے، اس کے لیے ڈیم بنائے، اس کے لیے براجز بنائے. یہ جو حکومت کا اس پہ پیسہ خرچ ہوا ہے وہ پانی مجھ تک پہنچانے کے لیے، یہ جو ہم پیسے دیتے ہیں جس کو آبیانہ کہتے ہیں یا واٹر چارج کہتے ہیں، یہ اس خرچ کا ایک ہے جو میں ادا کرتا ہوں کہ جو حکومت نے وہ پانی مجھ تک پہنچانے کے لیے کیا. اب اس کے اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ دولت کی، جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ دولت کی پیداوار کی اللہ پاک کے حوصلہ افزائی کرتا ہے، لیکن اس کے ارتکاز اور جمع کرنے کو منع کرتا ہے. اب یہ جو زکوٰۃ ہم دیتے ہیں، یا ہمیں سب کو معلوم ہے، زکوٰۃ دراصل یہ زکوٰۃ جو لفظ ہے وہ تزکیہ سے نکلا ہے. تزکیہ ہوتا ہے کسی چیز کو پاک کرنا، پیوریفائی کرنا. اب یہ جو ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں یہ کوئی ٹیکس نہیں ہے، باقی معاملات کے علاوہ اس کو حکومت استعمال بھی کر سکتی ہے، اس لحاظ سے یہ ایک پبلک ریونیو بھی بن جاتا ہے. لیکن اس کو نافذ کرنے کا جو ایک بہت مقصد مجھے سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ یہ ایک پینلٹی ہے، یہ ایک جرمانہ ہے. اللہ پاک کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ یہ دولت تم نے جمع نہیں کرنی، جیسے میں نے تمہیں حکم دیا اس کے مطابق اس کو خرچ کرو. تو تم نے میری حکم عدولی کیوں کی، اور اس مال اور دولت کو تم نے جمع کیوں کیا، اور تم نے دوسرے اپنے بھائیوں کو اس سے محروم کیا، اس کے استعمال سے اور اس سے فائدہ اٹھانے سے. اور یہ زکوٰۃ انشاءاللہ، اللہ پاک مجھے معاف کرے، میں اس سینس میں نہیں کہہ رہا، لیکن یہ ایک اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی اور حکم عدولی کی سزا بھی اس کو کہا جا سکتا ہے. اور اسی لیے زکوٰۃ ہم پر فرض ہے کہ یہ اسی طرح ہی ہے کہ آپ نے
اللہ پاک کے حکم کے خلاف اس دولت کو جمع کیا، اور ضرورت مندوں پر جن کا حق ہے اس مال پر ان تک میں نے یہ نہیں پہنچنے دیا، اور اپنے میں نے خزانے بھرنے شروع کیے، اور اس کی مجھے ایک سزا بھی کہی جا سکتی ہے زکوٰۃ کو۔ ظاہر ہے زکوٰۃ دینا ایک نیک کام ہے، ایک ثواب کا کام ہے، لیکن اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے جو میں نے اس پہ جس کے متعلق عرض کیا۔ اور پھر اللہ پاک یہ بھی فرماتا ہے کہ سبحان اللہ، جو اللہ پاک نے معاشی نظام بنایا ہے انسانیت کے لیے اور ہمارے معاشرے کے لیے، اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا، اور اس کی میں کچھ آیات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا قرآن پاک کی، کہ اللہ پاک نے اس کو بہت گھٹیا سمجھا اس شخص کو، اور بہت سخت سزا کے اہل سمجھا، جو پیسے دولت جمع کرتے ہیں پھر ان کو گن گن کر اپنے صندوقوں میں اور اپنے سیفوں میں اور اپنے الماریوں میں رکھتے ہیں، اور اس کے لیے اللہ پاک نے اس کے بہت سخت ان پر وعید کی ہے۔ یہ سورہ 30ویں سپارے میں ہے، سورہ نمبر 104 ہے، اس کی 2 نمبر آیت ہے، اور پھر آیت نمبر 6 سے 9 تک ہے، جو یہ آپ نے پڑھتے ہوں گے، آپ کے ذہن میں ہوگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو سورہ شروع ہوتی ہے کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ، کہ لعنت ہے ان لوگوں پر، اور ان کو یہی دولت ان کو سانپ بن کر ہمیشہ کے لیے ڈستی رہے گی جب یہ آگ میں جل رہے ہوں گے جہنم میں۔ تو یہ وعید ہے جو اللہ پاک نے دی، اور یہ جو صورت ہے یہ میں نے جیسے گزارش کیا یہ 104 نمبر صورت ہے۔ اسی طرح کے احکامات ہم کو ملیں گے 70 نمبر صورت کی آیت نمبر 18 سے، اور سورہ نمبر 15 کی آیت نمبر 6 سے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اب یہ دولت جو میں نے تمہیں دی ہے، یہ تم نے صرف کیسے کرنی ہے، اس کو خرچ کیسے کرنا ہے۔ اور تو یہ 2 آیات میں نے فی الحال آپ کو بتائی ہیں کہ اللہ پاک نے کہا کہ یہ جو تم کسی مستحق کو یہ اپنی دولت میں سے کچھ دیتے ہو، یہ آپ خیرات نہیں کرتے، یہ اس کو آپ کوئی اس کی کوئی خیرات نہیں ہے، اس کو آپ یہ نہ سمجھیے، یہ اس کا حق ہے۔ اور الفاظ اللہ پاک نے جو استعمال کی وہ یہ ہے کہ یہ سائل اور محروم جو ہیں ان کا یہ حق ہے تم پر، اٹ از دیئر رائٹ، ان کا تم پر یہ حق ہے۔ یہ کوئی احسان نہ سمجھنا کہ آپ کسی مستحق پر یا کسی غریب پر جو لیس پریولیجڈ ہے اس پر کوئی احسان کر رہے ہو اور بڑا کرم فرمائی کر رہے ہو، نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ ان کا حق ہے جو تم نے ان کو ادا کرنا ہے، اور پھر کہا کہ یہ دولت میک شور کہ یہ تمہارے امیروں کو درمیان میں نہ صرف چکر لگاتی رہے، یہ آپ سے نچلے درجے کے جو لوگ ہیں، جو لیس پریولیجڈ ہیں، ان تک یہ پہنچنی چاہیے۔ تو یہ کچھ احکامات ہیں جو اللہ پاک نے ہمیں بتائے کہ آپ نے یہ جو میں نے تمہیں عطا کی ہے دولت اور جائیداد، اس کو کیسے خرچ کرنا ہے۔ اس کے بعد جو اگلا سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو رقم میں نے کمائی ہے، اپنی محنت سے جو کمائی ہے، جائز طریقوں سے کمائی ہے، تو اس کو اس فالتو رقم کو جو میری ضروریات سے زیادہ ہے، اس کو کیسے خرچ کریں، اس کو کیا کیا جائے۔ تو وہ جیسے میں نے کہا کہ اللہ پاک نے کہا کہ اپنے عزیزوں کو، اقربین کو، والدین کو، رشتہ داروں کو، ان کا پہلا حق ہے اقربین کا، جو آپ کے ماتحت ہیں، جو آپ کے کلیگز ہیں، جو آپ کے گھر میں جو ضرورت مند ہیں، ان پر تم یہ اپنی دولت خرچ کرو۔ ان میں سے مختلف آیات آپ دیکھیں گے کہ سب سے پہلا حق اللہ پاک نے کہا کہ تمہارے والدین کا ہے۔ اگر وہ ضرورت مند ہیں
تو ان کا سب سے پہلا حق ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا اقربین ہیں، اور اقربین ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے خونی رشتے ہیں جن کے ساتھ، وہی اقربین ہیں۔ نہیں بھائی، اقربین ایک بہت کمپریہنسو ایک ٹرم ہے۔ اقربین کا مطلب ہے، یہ قریب سے ہم روز استعمال کرتے ہیں یہ لفظ اردو میں بھی، اپنی زبان میں قریب، جو بھی تمہارے قریب ہے وہ اقربین ہیں ہمارے۔ ان میں ظاہر ہے میرے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، میرے عزیز، میرے گھر والے، میرے خاندان والے، وہ بھی سارے میرے قریب ہیں، رشتے کی وجہ سے قریب ہیں۔ پھر اس کے علاوہ وہ بھی میرے قریب ہیں جو اصحاب میرے ساتھ گھر میں کام کرتے ہیں، روز کوئی میرا کھانا پکاتا ہے، کوئی گھر کی صفائی کرتا ہے، کوئی اور گھر کا کام کر رہا ہے، وہ بھی سارے میرے قریب ہیں، وہ میرے اقربین ہیں۔ اس طرح جہاں ہم کام کرتے ہیں، وہاں جو ہمارے کلیگز ہیں، جو ہمارے ماتحت ہیں، جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں، وہ بھی اقربین ہیں۔ تو اگلا حق پھر ان کا ہے۔ اور یہ غریب اور مسکین جو ہیں یا مسافر جو ہیں، ان کا بعد میں حق آتا ہے ان سب اصحاب کے بعد۔ تو یہ اللہ پاک نے اس کا ہمیں ایک طریقہ بتایا ہے کہ یہ جو تم نے خرچ کرنا ہے میرے حکم کے مطابق، وہ کیسے خرچ کرنا ہے۔ اور جو لوگ اس طرح خرچ کرنے کا انکار کرتے ہیں، وہ اللہ پاک کی سزا کے اپنے آپ کو مستحق قرار دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ جو ظالم ہے، ظاہر ہے وہ جہنم میں جائیں گے۔ اور پھر اللہ پاک نے ہمیں یہ یقین دہانی کروائی کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ یہ جو تم نے دولت پیدا کی ہے یا تم نے جو کمائی کی ہے، اگر وہ تم نہ کماتے یا اگر یہ ختم ہوگی تو تم بھوکے مر جاؤ گے، تمہارا کوئی والی وارث نہیں ہوگا، کوئی تمہیں کہیں سے کچھ پہنچے نہیں گا۔ نہیں، اللہ پاک نے 11 نمبر سورت کی آیت نمبر 6 ہے، بہت مشہور آیت ہے یہ۔ اللہ پاک کہتا ہے، اور 12واں سپارہ یہیں سے شروع ہوتا ہے قرآن پاک کا، کہ اللہ پاک جو بھی اللہ پاک کی مخلوق ہے، انسان ہیں، جانور ہیں، پرندے ہیں، سمندری زندگی ہے، جو بھی ہے، اللہ پاک نے جو پیدا کیا ہے جس کو، جو اس کی مخلوق ہے، اللہ پاک پر یہ اس کا حق ہے، اور یہ اللہ پاک نے اپنے آپ پر یہ فرض اپنا بنا لیا ہے کہ میں ہر اس کو، اپنی مخلوق کو اس کی روزی پہنچاؤں گا، اور اس کو جو ضروریات ہیں وہ میں پورا کروں گا۔ یہ ہمیں سورہ ہود ہے، 11 نمبر سورت جو ہے، اس کی 6 نمبر آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے۔ اور ساتھ ہمیں اللہ پاک یہ بھی بتاتا ہے کہ مجھے اپنی ہر تخلیق کا، ہر مخلوق کا یہ بھی علم ہے کہ وہ کہاں پہ ہے۔ جیسے ہم اردو میں محاورہ استعمال کرتے ہیں کہ اللہ پاک تو کیڑے کو پتھر میں بھی رزق پہنچاتا ہے، تو اللہ پاک کو ہر مخلوق کی جو اس کی جگہ ہے جہاں وہ رہتا ہے، وہاں وہ اس کو اللہ پاک رزق پہنچاتا ہے۔ اور یہ آپ کو سورہ نمبر 65 کے آیت نمبر 3 سے بھی اسی بات کی تائید ملے گی جو اللہ پاک نے ہمیں فرمایا۔ اب سوال یہ ہے کہ ربا جو ہے، یہ میں تو آپ کو میری وضع قطع سے اور شکل سے آپ سمجھ گئے ہوں گے، آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ میں نہ کوئی مفسر ہوں قرآن پاک کا، نہ کوئی محقق ہوں، نہ کوئی محدث ہوں، نہ کوئی عالم ہوں۔ میں صرف ایک طالب علم ہوں اپنے دین کا، جو اللہ پاک کے حکم کے مطابق کوشش کرتا ہے اس کو سمجھنے کی۔ اب میں یہ جو آپ سے گزارشات کر رہا ہوں، یہ میرا کوئی فتویٰ نہ سمجھیے، نعوذ باللہ، قطعاً میرا فتویٰ نہیں ہے، مجھے تو خود اس بات کی سمجھ نہیں ہے آج تک۔ یہ میں صرف سمجھنے کے لیے، کیونکہ میرا علماء حضرات سے کوئی ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہے، تو میں اس میڈیا کے ذریعے میں ان تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ وہ ہماری رہنمائی فرمائیں، اور اس ربا کے معاملے میں اور اس کی ممانعت کے معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔
یہ بات تو ہمیں پتہ چلتا ہے، قرآن پاک نے ہمیں کہا کہ ربا جو ہے وہ حرام ہے، بلکہ جو میں نے پہلے آپ سے آیت نمبر 254 کا ذکر کیا، پھر آیت نمبر 259 ہے، وہ بھی سورہ بقرہ کی ہے، 2 نمبر سورت کی، کہ اللہ پاک نے کہا کہ جو ربا میں ڈیل کرتا ہے، انوالوڈ ہے، وہ اللہ پاک اور اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہے۔ اللہ پاک نے کہا میرے اور میرے پیغمبر سے وہ جنگ کا گلٹی ہے۔ تو اس لیے یہ آج نہیں، یہ امت محمدیہ نے، اسی لیے میں نے پہلے اس کا تفریق کی تھی تھوڑی سی، کہ یہ صرف امت محمدیہ کے لیے ربا حرام نہیں ہوا، یہ شروع دن سے ربا حرام ہے۔ جو ہمیں مقدس یا ڈیوائن اسکرپچرز ہیں، جو مقدس کتابیں ہیں الہامی، ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مثلاً سب سے جو پرانی کتاب اس وقت ہماری اویلیبل ہے، وہ جس کو عیسائی حضرات انگریزی میں بائبل کہتے ہیں، یہ اس کو اردو میں پرانا عہد نامہ بھی کہتے ہیں، یہ وہ کتاب ہے جس کو اللہ پاک نے قرآن میں بتایا، اس کا نام رکھا تورات، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی۔ اب اس تورات میں بھی ربا کو حرام کیا گیا، اور ربا جو ہے اصل میں یہ، اس کی اوریجن عربی زبان نہیں ہے، یا عربی کا یہ لفظ نہیں ہے، یہ عبرانی زبان کا ایک لفظ ہے، اور مقدس تورات میں اس کو ربٹ بھی کہا گیا ہے، اور ربا کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ اس مشق میں، ایکسرسائز میں شامل ہونے والا ہر شخص بھی قصوروار ہے، اور جس طرح ایک اونٹ سوئی کے آنکھ میں سے یا ناکے میں سے جو ایک نیڈل ہے، اس کا جو ہیڈ ہوتا ہے، اس میں سے نہیں گزر سکتا ایک اونٹ، اسی طرح جو شخص ربا میں انوالوڈ ہے وہ جنت میں اس وقت تک حاضر نہیں جا سکے گا، داخل ہو سکے گا، جب تک ایک اونٹ اس معمولی سی سوئی یا نیڈل کے منہ میں سے نہ پار کر جائے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے اللہ پاک کا کہ یہ ناممکن ہے ہر اس شخص کے لیے جنت میں جانا یا جنت میں داخل ہونا، بالکل جو ربا میں انوالوڈ ہے، تو اس کے لیے بالکل ناممکن ہے۔ اب جو میں اصلاحات ابھی آپ کے سامنے پیش کروں گا، تو یہ اصلاحات جیسے میں نے کہا آپ کو تورات سے بھی ملیں گی، پھر یہ حضرت داؤد علیہ السلام کو جو کتاب اللہ پاک نے عطا فرمائی، جس کو ہم زبور کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو کرسچن بھائی ہمارے یا یہودی جو ہیں وہ سامز آف ڈیوڈ کہتے ہیں، تو اس کی آیت نمبر 15.5 ہے، اور پھر جو ہے ایکزوڈس جو چیپٹر ہے تورات کا، اس کا 22 نمبر چیپٹر اور اس کی 25ویں یہ آیت ہے یا ورس ہے، 25 سے لے کر 27 تک۔ اسی طرح چیپٹر نمبر 18 کی ورس نمبر 13 ہے بائبل کی یا تورات کی، اور اسی طرح ڈیٹرانومی ہے بائبل کا حصہ، تورات کا ایک حصہ چیپٹر، اس کا چیپٹر نمبر 23 ہے اور اس کی ورس نمبر 19 ہے۔ تو یہ جو پہلے قرآن پاک سے پہلے بھی الہامی کتابیں تھیں، اس میں بھی یہ سارا جو ہے یہ اس کا ممانعت موجود تھی۔ اسی طرح یہ جس کو ہم انجیل کہتے ہیں، عیسائی بھائی ہمارے اس کو نیو ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں، جو بائبل کا حصہ ہے۔ بائبل کے ایکچولی 3 حصے ہیں،
جو اس وقت کرسچنس کے پاس، ہمارے بھائیوں کے پاس بائبل موجود ہے، ایک حصہ، بڑا حصہ ہے، مین حصہ جو ہے وہ توریت ہے، جس کو اولڈ ٹیسٹمنٹ جیسے میں نے کہا. پھر دوسرا حصہ اس کا سامز آف ڈیوڈ ہے، جس کو جو حضرت داؤد علیہ السلام کی کتاب تھی، زبور. اور تیسرا حصہ جس کو وہ نیو ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں، جو انجیل ہے. سو اس انجیل میں بھی یا نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی اس کی چیپٹر نمبر 16 کی ورس نمبر 12 ہے، اور چیپٹر نمبر 13 کی ورس نمبر 8 ہے. اس میں بھی اللہ پاک نے حکم دیا کہ یہ جو ہیں ربا، یہ بالکل حرام ہے، اور فرمایا کہ اے آدم کی اولاد، ہر وقت تمام مقامات پر خوبصورت ملبوسات پہنے جائیں، کھائیں پئیں ضرور کریں، لیکن فضول خرچی نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ، جیسے میں نے پہلے قرآن پاک میں بھی ذکر کیا، آپ کے سامنے بتایا کہ اللہ پاک کو فضول خرچی والے پسند نہیں ہیں. اور پھر فرمایا کہ خبردار رہو فضول خرچ کرنے والے، جیسے میں نے پہلے آپ سے ذکر کیا، اللہ پاک کے ناشکرے ہیں اور وہ شیطان کے بھائی ہیں. اور اس سلسلے میں سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 27 بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنا خرچ کیا جائے؟ جو دولت میرے پاس ہے، اللہ پاک نے مجھے مہیا فرمائی، وہ کیسے، کس حد تک خرچ کی جائے؟ اور اس میں جو کچھ شرائط ہیں جو ہمیں اپنی الہامی کتابوں سے ملتی ہیں، وہ کچھ اس طرح کے ہیں کہ وہ لوگ جو بخششوں کے معاملے میں یا پیسہ خرچ کرنے کے معاملے میں بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، اور جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دولت عطا کی ہے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ایسا برتاؤ ان کے لیے اچھا ہوگا، بلکہ یہ ان کے لیے برا ہوگا، اور قیامت کے دن ان کے مال پر، ان کی گردنوں میں، ان کے مال کو ان کی گردنوں میں توق کی طرح بنا کر جکڑ دیا جائے گا. یہ سورہ آل عمران کی جو تیسری صورت ہے قرآن پاک کی، اس کی آیت نمبر 180 ہے. اور جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا، سورہ نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 ہے کہ یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کتنا خرچ کریں، تو آپ ان کو فرما دو قل العفو، کہ جو تمہاری ضرورت ہے اتنا خرچ کرو، اس سے زیادہ خرچ مت کرو. اس تناظر میں یہاں دوسری جگہوں پر استعمال ہونے والا قرآنی لفظ عفو ہے، جو میں نے ابھی اس کا ذکر کیا. عفو کا مطلب ہے کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ عفو کا مطلب معافی ہے، اردو میں یہی سمجھا جاتا ہے، اور عربی میں بھی یہی سمجھا جاتا ہے کہ اللہ پاک کہتا ہے کہ جو آپ کی منصفانہ ضروریات ہیں انسان کی، اس پر جو آپ خرچ کرو گے، وہ اس کی تمہیں معافی ہے، عفو ہے. اور اسی لیے اس کو کہا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں کہا کہ عفو اصول ہے پیسے کو خرچ کرنے کا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پیسہ میرے پاس بچ جاتا ہے، جو فاضل ہے، جس کو انگریزی میں سرپلس کہا جاتا ہے، اس کا کیا کیا جائے؟ اللہ سرپلس تھیوری کا بھی حامی ہے، لیکن اس فرق کے ساتھ کہ جو کامونسٹ ہیں، جن کو ہم آج کل کامونسٹ سمجھتے ہیں، ان کی بھی سرپلس تھیوری ہے، جو کارل مارکس نے ہمیں بتائی تھی انسانوں کو، لوگوں کو، کہ لیکن دونوں سرپلس تھیوریز میں فرق یہ ہے کہ کامونسٹ یہ سمجھتا ہے کہ انسان کے پاس جو فالتو پیسہ یا دولت ہوگی، وہ اس کا غلط استعمال کرے گا. لہٰذا انہوں نے یہ قانون بنایا کہ کسی کے پاس کوئی پیسہ رہنے نہ دیا جائے، کوئی ذاتی جائیداد ہی نہ ہو، اور اس طرح انہوں نے اس سرپلس رقم کو جڑ سے اکاڑ کے پھینکنے کا انہوں نے یہ ایک طریقہ بتایا. قرآن اور اللہ پاک
اس سلسلے میں کچھ اور ان کے، جیسے میں نے شروع میں آپ سے گزارش کی کہ یہ ہماری زندگی اور جو کچھ اللہ پاک ہمیں عطا فرماتا ہے وہ سب ہمارے لیے ایک امتحان ہے. اب چونکہ یہ امتحان ہے تو اس لیے اللہ پاک نے، اور چونکہ اس زندگی میں اللہ پاک نے ہمیں ڈسکریشن دی ہے، جیسے سورہ بلد میں پہلے میں نے ذکر کیا، اللہ پاک کہتا ہے، سورہ دہر میں بھی یہی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں کان دیے، آنکھ دیے، عقل دی، سمجھ دی، دماغ دیا، اور پھر اس کے بعد میں نے تمہیں 2 راستے دکھا دیے. اب تمہاری ڈسکریشن میں تمہیں دیتا ہوں، اور انسان وہ واحد مخلوق ہے ہماری، جہاں تک ہمارا اب تک علم ہے، جس کو اللہ پاک نے ڈسکریشن دی ہے. باقی اور کسی مخلوق کو جو ہمیں جن کا اب تک معلوم ہے، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، فرشتے ہیں، ان کو ڈسکریشن نہیں ہے، وہ پروگرامڈ ہیں، اور انہوں نے اللہ پاک کے حکم کے مطابق ہی چلنا ہوتا ہے. لیکن انسان کو اللہ پاک نے ڈسکریشن دی. اسی لیے جو مشہور شعر ہے کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ، یا اسی الفاظ کا یہ شعر ہے. تو یہ ڈسکریشن ہے. تو اللہ پاک نے جو سرپلس میرے پاس جائیداد ہے اس کو میرے لیے حرام نہیں کہا، کیونکہ اللہ نے مجھے آزمانا تھا کہ میں اس دولت کو، اس پیسے کو جو اللہ پاک کی الٹیمیٹ ملکیت ہے، میں اس کو کیسے خرچ کرتا ہوں. تو اس لیے اللہ پاک نے وہ ہمیں طریقہ بتا دیا کہ اس سرپلس جو تھیری ہے، یا سرپلس جو پیسہ ہے تمہارے پاس، وہ تم نے کیسے خرچ کرنا، اور بتا دیا کہ اگر صحیح طریقے سے خرچ کرو گے تو تمہیں انعام دیا جائے گا، غلط اس کا استعمال کرو گے سرپلس کا تو پھر تمہیں سزا کہ تم مستحق ہوگے اور تمہیں سزا دی جائے گی. اس لیے ان معاملات میں ہمیں ان چیزوں کو مد نظر رکھنا پڑے گا. پہلا ایک معاملہ جس کی میں کوشش کر رہا ہوں کہ سب سے اہم تقاضا یہ ہے، جیسے میں نے پہلے گزارش کیا کہ والدین پر خرچ کیا جائے، اقربین پر خرچ کیا جائے، جو ہماری ضروریات ہیں جائز ان پر خرچ کیا جائے. یہ اللہ پاک نے اجازت دی ہے. باقی میری جو اپنی ذاتی جو جائز ضروریات ہیں ان پر بھی اللہ نے کہا خوشی سے خرچ کرو، اچھے کپڑے پہنو. جیسے میں نے بائبل سے بھی آپ کو کوٹیشن دی، ایک ورس دی کہ اچھے کپڑے پہنو، اچھا لباس پہنو، اور اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ اچھے کو، حسن کو، جمال کو اللہ پسند فرماتا ہے. یہ اس کے لیے ہمیں اللہ پاک نے کھلی اجازت دی ہے. اس قانون ساز کی ثوابدید پر چھوڑ دیا ہے. جیسے جو ایکزوڈس ہے، جیسے میں نے ذکر کیا اولڈ ٹیسٹمنٹ کا، یہ توریات کا 20 نمبر چیپٹر ہے، اور اس کی ورسز ہیں 11 سے 20 تک، کہ اقربین جو ہیں وہ خون کے آپ کے رشتے میں بھی اقربین ہیں، اور دیگر معاملات میں بھی وہ آپ کے قریب ہو سکتے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، چچا، بھانجے، بھتیجے، ماموں، بیوی، گرینڈ پیرنٹس، گرینڈ چلڈرن، یہ سارے آپ کے قریب ہیں. اور یہ توریات کی چیپٹر نمبر 5 کی ورس نمبر 16 ہے. تو جیسے میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ آپ کے ملازمین ہیں، جو ساتھی ہیں، کام کرتے ہیں، یہ سارے اس میں آ جاتے ہیں. ان پر بھی خرچ کرنے کی اللہ پاک نے ہمیں اجازت دی. تو اور جیسے میں نے پہلے آپ سے بتایا کہ اللہ پاک یہ کہتا ہے کہ یہ جو تم کسی مستحق کو یا ضرورت مند کو اس کی ضرورت پوری کرتے ہو اور کچھ دیتے ہو، یہ اس پر احسان نہ سمجھو، یہ اس کا حق ہے تم پر، اور تم صرف اپنا فرض ایک ادا کر رہے ہو. اسی طرح آپ سورہ نمبر 70 دیکھیں، اس کی آیت نمبر 24 ہے، اور آیت نمبر 24 اور 25 کہ میں دیکھ بھال کرنے والے اداروں اور تعلیم کے جو ادارے ہیں ان کو دینا، ان پہ خرچ کرنا، وہ بھی سارا اللہ پاک نے ہمارے لیے ایک فرض بنا دیا.
اسی سلسلے میں آئے صورت نمبر 99 ہے 89 اور اس کی 17 نمبر آیت ہے. اور اس کے علاوہ آپ آگے چلیں گے تو دیکھیں گے کہ اس سلسلے میں مزید جو اللہ پاک کے احکامات ہیں وہ آپ کو سورہ نمبر 19 میں آیت نمبر 13 میں ملے گا. پھر سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 43 اور 83 ہیں. اور دیگر جو احکامات ہیں اللہ پاک کے جو قرآن پاک میں ملتے ہیں وہ سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 36 ہے اور 36 اور 37 ہے. اور پھر سورہ نمبر 32 کی آیت نمبر 16 ہے. سورہ 31 کی آیت نمبر 4 ہے. سورہ 3 کی آیت نمبر 92 ہے. سورہ 35 کی آیت نمبر 2 ہے. 9 کی 60 نمبر آیت ہے اور 103 اور 104 نمبر آیات ہیں. پھر 30 نمبر سورت کی 38 نمبر آیت ہے. پھر 16 نمبر سورت کی 27 نمبر آیت ہے. پھر سورہ 4 کی جو سورہ نساء ہے اس کی 16 نمبر آیت ہے. اور سورہ 6 کی آیت نمبر 53 اور 141 ہے. اور سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 13 ہے. سورہ 89 کی آیت نمبر 17 ہے. تو یہ جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس بہت زیادہ رقم ہے جبکہ دوسرے بھوکے ہیں. یہ عدم مساوات خدائی حکمت کے بغیر نہیں ہے، کیونکہ یہ خدا کی راہیں ہیں جن کے ذریعے وہ مالداروں کی جانچ پڑتال کرتا ہے اور ان کا امتحان لیتا ہے کہ کون اس میں پاس ہوتا ہے اور کون فیل ہو جاتا ہے. سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 71 اسی سلسلے میں ہے کہ یہ جیسے ہم ابھی ذکر کر چکے ہیں کہ یہ دولت جو ہے یہ اللہ کی ملکیت ہے. اور جو انسان ایک مارٹل بینگ ہے، جو انسان ہے وہ صرف ایک نمائندہ ہے اور امانت دار ہے جو اس نے مالک کے احکامات کے مطابق اس کو استعمال کرنا ہے. تو اس سے اگر آپ آگے چلیں تو پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو سارے معاملات ہیں کہ اس کا ہم نے ادراک کیا اور آگے چلیں تو وہ ہم دیکھیں گے کہ یہ جو محاورہ پہلے بھی ذکر کیا اور قرآن پاک میں بھی آیا کہ اگر اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر سکتا ہے تو پھر دولت مند بھی جو ہے وہ چلا جائے گا جنت میں. اور چونکہ یہ ایک ناممکن بات ہے کہ اونٹ جو ہے وہ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے، تو اسی طرح ایک اس قسم کے انسان کو بھی جو ناجائز استعمال کرتا ہے دولت کا جو اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے، اس کا ناممکن ہے جانا جنت میں داخل ہونا. یہ اس کے لیے بالکل ناممکن ہے. یہ تو ہم سب اب جانتے ہیں کہ دولت پیدا کرنا ہر انسان کا فرض ہے اور پھر اس کو ضرورت مندوں تک پہنچانا بھی انسان کا فرض ہے. تو لیکن ساتھ ہی اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا کہ اتنا بھی نہ خرچ کرنا کہ تم خود فقیر بن جاؤ اور غریب بن جاؤ. اسی لیے اللہ پاک اعتدال پر اور میانہ روی پر بہت زور دیتا ہے. اور یہی چیز ہمیں بائبل میں بھی ملتی ہے کہ اس کی چیپٹر نمبر 19 ہے اور اس کی ورس نمبر 21 ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کی توریت کی. تو اس کی اللہ پاک بائبل میں بھی مذمت فرماتے ہیں اللہ پاک. تو مزید جو اس میں ہمیں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یا توریت میں یا زبور میں یا انجیل میں ہمیں جو مزید اس سلسلے میں احکامات ملتے ہیں وہ آپ نوٹ فرما لیجئے. وہ چیپٹر نمبر 23 ہے
اور اس کی ورس نمبر 19 ہے، یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی، توریت کی. پھر زبور کی چیپٹر نمبر 15 ہے اور ورس نمبر 5 ہے. اور اسی طرح ایگزوڈس جو ہے چیپٹر 22 اس کی آیت ورس نمبر 25 ہے. اسی طرح اولڈ ٹیسٹمنٹ کی چیپٹر نمبر 18 کی آیت نمبر ورس نمبر 8 ہے. 25ویں چیپٹر کی ورس نمبر 37 ہے. 28 نمبر چیپٹر کی توریت کے ورس نمبر 8 ہے. 18 نمبر چیپٹر کی آیت نمبر ورس نمبر 13 ہے. 6 نمبر چیپٹر کی ورس نمبر 34 ہے. اور اس طرح روما کے ورس نمبر 95 ہے. اور پھر توریت کی ہی چیپٹر نمبر 16 کی 12 نمبر ورس ہے. اور پھر رومنس کا چیپٹر نمبر 13 کی ورس نمبر 18 ہے. تو یہ جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ قرآن پاک سے پہلے بھی تمام الہامی کتابوں میں ربا ہمیشہ حرام رہا. اور یہ اب ہم نے جو کیا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پہ مجھے میری سمجھ سے بالا ہے جو میں آج سمجھنا چاہتا ہوں اور مائے کرام کے سامنے میں ایسی چیز کو رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ ہماری رہنمائی فرمائے کہ ربا جو ہے یہ اب تو عربی میں استعمال ہوتا ہے اور اس کا ہم نے بہت معصومیت کے ساتھ ربا کا ہم نے انگریزی میں ترجمہ کر دیا انٹرسٹ، اور اردو میں ہم نے اس کو سود کہنا شروع کر دیا. اب اس توقع کے ساتھ کہ ایک تحفہ زیادہ قیمتی کے ساتھ احسان کا بدلہ دیا جائے گا، یہ ایک مذموم ہے معاملہ جو خاندانوں اور یہاں تک کہ اولادوں کی جائیدادوں کا اتصال کرنا اور انہیں تباہ کرنے کا یہ ایک وجہ بن جاتا ہے. اس کی سخت مذمت کی گئی ہے اور انسانی نسل یعنی یہودیت، عیسائیت، حتیٰ کہ ہندو مت میں بھی یہ حرام کیا گیا اور اس کو ربا کو یا انٹرسٹ کو منع کیا گیا. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد ربا کی جو پہلی ممانعت ہے وہ بہت ابتدائی مکہ کے ابتدائی زمانے میں یہ اللہ پاک نے اس کو ان آیات کو نازل فرمایا اور حرام کیا سود کو. یہ اگر آپ سورہ نمبر 30 دیکھیں گے اس کی آیت نمبر 39، یہ جو مکی اور مکہ کے زمانے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جو مکی زندگی تھی اس کی بہت شروع کی آیات ہیں جب یہ حرام کر دیا گیا. اور اسی بعد میں بھی یہی چیز حرمت چلتی رہی. لیکن اس کا جب جو اعلان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ جو آخری خطبہ جو ہم کہتے ہیں فیئرویل یا لاسٹ سرمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو حج کے موقع پر انہوں نے خطاب فرمایا، یہ تقریباً اس آیت کے اور حرمت کے احکام یا حکم نازل ہونے کے بعد تقریباً 20 سال کے بعد اس کو اعلان کیا گیا امت کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود حرام ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ 20 سال تقریباً اس اللہ پاک کے حکم کو چھپائے کیوں رکھا، انہوں نے بتایا کیوں نہیں لوگوں کو؟ تو اس کی ایک بہت معقول وجہ تھی، اور وہ وجہ یہ تھی کہ ایک حکم کو نافذ کر دینے سے یا ایک بیج کو ایک زمین پہ صرف پھینک دینے سے پودا نہیں، درخت نہیں اگ جاتا. اس کو پہلے زمین کو تیار کرنا پڑتا ہے.
اس کو اس میں ہل چلائیں یا اس کی کھدائی کریں، اس کو پانی دیں، اس میں کھاد ڈالیں، اس کو پانی مہیا کریں، تو یہ سارا اس کو جس کی گراؤنڈ پریپریشن جس کو کہتے ہیں وہ کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ جو 20 سال اللہ پاک کے حکم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ربا کی حرمت کا اعلان نہیں کیا تھا، وہ اسی لیے تھا کہ پہلی امت کو کی کیریکٹر بلڈنگ کی جائے، ان کو کردار اس لیول تک پہنچایا جائے کہ جب یہ حکم نافذ ہو تو وہ اس پر مکمل طور پر عمل کر سکیں۔ تو یہ کیریکٹر بلڈنگ یا گراؤنڈ پریپیرنگ دی گراؤنڈ جو ہے، یہ ایک بہت اہم چیز ہے جو ہمیں اس سے پتہ چلتی ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں گے دیگر احکامات بھی جو ہیں، مثلاً جو شراب کی حرمت ہے یا دیگر جو اس قسم کے اللہ پاک نے حکم بتائے، وہ حکم نازل ہونے کے بعد، آیات نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پبلکلی ذکر نہیں کیا جب تک ان صحابہ کرام کو انہوں نے تیار نہیں کر لیا، ان کے کردار کو، ان کے اخلاق کو، تو پھر جا کے یہ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتائیں کہ یہ احکامات نافذ ہو گئے ہیں۔ اب انہی سلسلے میں آپ دیکھیں گے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 سے 280 تک ہے، اور بلکہ 279 میں، جیسے 279 میں جیسے میں نے ذکر کیا کہ یہ جو ربا ہے، اس میں حصہ لینا یا انوالو ہونا، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ سمجھا جاتا ہے، اللہ پاک نے اس کو فرمایا۔ اسی طرح یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 30 ہے، اور سورہ النساء کی 4 نمبر سورت کی آیت نمبر 161 ہے۔ تو یہ ربا کی حرمت آ گئی۔ جیسے میں نے کہا کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے، کیا کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی لیے اسی سلسلے میں میں آپ سب کے سامنے حاضر ہوں کہ ہم جو علماء کرام ہیں، ہمارے جو محققین ہیں، ہمارے بہت قابل احترام جو محدثین ہیں، جن کو بہت علم ہے ہمارے دین کا، تو ان کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا جائے۔ کیونکہ دیکھیے یہ کوئی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج 1445 ہجرہ چل رہا ہے، تو تقریباً 14.5 صدیاں گزر چکی ہیں، لیکن یہ معاملہ کبھی بھی اس کو کوئی ایسی اہمیت ربا کو کی ممانعت کو کبھی کوئی مسئلہ نہیں بنا تھا، کیونکہ اگر کوئی چھوٹا موٹا کوئی قرض لیتا بھی تھا تو وہ ذاتی قرض ہوتا تھا، چھوٹا موٹا، وہ اس کے متعلق چلتا رہا۔ لیکن اب یہ جس کو ہم صنعتی انقلاب یا انڈسٹریل ریولوشن کہتے ہیں، یہ جب 200-300 سال پہلے جب یہ آیا، تو پھر یہ معاملے نے زیادہ اہمیت اختیار کی ہے۔ پھر بینکنگ سیکٹر انوالو ہو گیا، بینک بن گئے، کمپنیز بن گئیں لمیٹڈ اور دوسری، تو اس سے پھر یہ معاملہ زیادہ سرفیس ہوا اور زیادہ سامنے آیا کہ اب اس کو کیا کیا جائے، ربا کا اصل مقصد کیا ہے، جس کو ہم نے ترجمہ بہت آسانی سے ہم نے سود کہہ دیا یا انٹرسٹ انگریزی میں کہہ دیا۔ تو یہ ہے کیا؟ تو اصل میں جو ربٹ لفظ تھا عمرانی زبان کا، یا جس کو ربا بھی عربی میں کہتے ہیں، کہ وہ تھا کسی کو تحفہ دینا، اس قسم کا تحفہ جس کو ہم انگریزی میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ریسیپروکیٹ کرنا ہے۔ مجھے کسی نے کوئی تحفہ دیا ہے تو میں بھی اس جیسا تحفہ اس کو دوں، اس کو ربا، عربی میں اس کو ربا بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن پھر آج کی زبان میں حالات کے مطابق جو پھر ربا ہے، یہ اس قسم کا تحفہ ہے کہ جو کسی نے تحفہ دیا ہے
جو میں نے کسی کو دیا کہ میں یہ ڈیمانڈ کروں کہ تم اس سے دگنا قیمت کا مجھے تحفہ دو، یہ پھر آج کل کے حالات کے مطابق یہ ربا میں آ جاتا ہے۔ تو یہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ حرمت اس کی آئی کہ اب سورہ آپ آل عمران دیکھیں گے، اس کی آیت نمبر 130 ہے کہ وہ جو رقم تم نے کسی کو قرض دی ہے وہ وصول کی گئی، جو آپ نے اس سے واپس لینی ہے رقم، اس سے کئی گنا آپ جو واپس لیتے ہیں یا ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے، تو یہ پھر ربا بن جائے گا۔ اور یہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بہت سخت قسم کا استحصال ہے، ایکسپلائٹیشن ہے۔ اور یہ جو آپ پھر آیات دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی آپ ایک مقررہ وقت کے لیے کوئی لون ٹرانزیکشن کرو، قرض کا کوئی معاہدہ کرو، تو اس کو لکھے، اور لکھنے کے متعلق سبحان اللہ جو اللہ پاک نے انصاف اور عدل کا ہمیں بتایا طریقہ کہ شرائط وہ رکھو کہ دونوں فریقوں کے درمیان انصاف رہے۔ اور پھر کہا کہ جو شخص لینے والا ہے، جو ضرورت مند ہے، اس ٹرانزیکشن کی جو شرائط ہیں وہ ڈکٹیٹ کرے۔ یہ نہیں کہ جس کا اپر ہینڈ ہے، جو کسی کو دے رہا ہے قرض، وہ ڈکٹیٹ کرے ٹرمز، جو آج کل ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، سب کچھ یہی ہو رہا ہے۔ اگر کوئی بینک دیتا ہے قرض تو وہ ایسی شرائط لکھتا ہے کہ آپ علمان الحفیظ کہہ اٹھتے ہیں۔ تو یہ جو پھر آیات ہے، اس لیے یہ جو بہت مشہور صورت ہے 282 نمبر سورہ بقرہ کی، سیکنڈ سورہ کی، وہ اس سلسلے میں ہے کہ تاکہ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو ایکسپلائٹ نہ کیا جائے، اس کا استحصال نہ کیا جائے۔ تو یہی جو استحصال ہے، اسی کو سود یا ربا کہتے ہیں۔ تو اب اس طرح جمع ہونے والی رقم جو ہے وہ اس کی کچھ خصوصیات نمایاں جو ہیں، اس میں مالیاتی اداروں کے ذریعے جو وصول کرتے ہیں کہ سود کا جو ریٹ کا تعین ہے وہ عام طور پر تو حکومت کرتی ہے، اسٹیٹ بینک کرتا ہے، یا جو بھی کسی ملک کا جو سینٹرل بینک ہوتا ہے وہ اس کو انٹرسٹ ریٹ کو، جیسے آپ دیکھیں اسٹیٹ بینک کے روز احکامات جاری ہوتے ہیں کہ اب انٹرسٹ کا ریٹ ہی ہوگا۔ تو حکومت اگر کرتی ہے، وہ عوام کی نمائندہ ہے، عوام کی بھلائی کے لیے حکومت بنی ہے، چاہے وہ بادشاہت ہو یا چاہے جس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں وہ ہو، تو اس سے ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو وہ اگر اسٹیٹ بینک یا حکومت انٹرسٹ ریٹ کو مقرر کرتی ہے تو کوئی اس کا ایشو نہیں ہے۔ اچھا، اب حالات یہ ہے کہ لیکن حکومت جو ہے وہ چونکہ ایک جواب دہ ہے، تو یہ ہمیشہ جو ریٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے جو حکومت مقرر کرتی ہے یا اسٹیٹ بینک کرتا ہے وہ بہت ریزنیبل ہوتا ہے، تو اس کا متعلق کوئی مسئلہ ہمارے لیے پیدا نہیں ہوتا۔ دوسرا جو طریقہ ہے یا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جو مارکیٹ جو فورسز ہیں وہ تعین کرتی ہیں کہ سود کی شرح کو کم یا زیادہ کیا جائے یا کتنی رکھی کی جائے۔ سود تو میں نہیں کہوں گا، لیکن فی الحال اس کو ربا ہی کہتے ہیں یا سود ہی فی الحال کہتے ہیں۔ تو وہ اس قسم کے رجحانات کو یا اس قسم کے معاملات کو مارکیٹ فورسز خود ایڈجسٹمنٹس کرتی ہیں اور یہ ریٹ سیٹل ہو جاتا ہے۔ اب کئی دفعہ ریٹ آف انٹرسٹ جو ہے اس کو کم کرنا پڑتا ہے، انویسٹمنٹس کو جو ہے وہ اٹریکٹ کرنے کے لیے۔ کئی دفعہ جو انفلیشن ہے جس کو افراط زر کہتے ہیں، قیمتیں بہت بڑھ جاتی ہیں،
تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مارکیٹ میں پیسہ بہت زیادہ آ گیا، تو لوگ کچھ زیادہ خرچ کرنے کے قابل ہیں اور وہ زیادہ خرچ کرتے ہیں، اس سے پھر انفلیشن اس سے بڑھتی ہے۔ تو انفلیشن کو کم کرنے کے لیے، کہ مہنگائی کو قابو رکھنے کے لیے حکومتوں کو یا سینٹرل بینکس کو پھر انٹرسٹ کی شرح کو بڑھانا پڑتا ہے، تاکہ لوگ کے پاس زیادہ پیسہ سرپلس نہ رہے اور وہ قیمتوں کو اس کی وجہ سے نہ بڑھیں، تو وہ قیمتوں کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے یہ بہت ایک ضروری قدم ہوتا ہے۔ اب مثلا آپ مثال لیجئے، 1 لاکھ روپیہ آج میرے پاس ہے، اور ہماری جو آج کل بدقسمتی سے ہمارے ملک میں جو انفلیشن ریٹ ہے وہ تقریباً 30% کے قریب ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آج جو میرے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے وہ 1 سال کے بعد اس میں سے 30,000 ضائع ہو جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا، اور اس کی ایکچوئل جو ریئل ویلیو ہے یا ورتھ ہے اسے 1 لاکھ روپے کی، وہ 1 سال کے بعد صرف 70,000 روپے ہوگی۔ اب اس چیز کو بھی ان کو قابو کرنے کے لیے یا ان کو چیک کرنے کے لیے یہ کئی دفعہ انٹرسٹ ریٹ بڑھانے پڑتے ہیں۔ تو یہ معاشرے کی ضروریات ہیں جن کے لیے یہ کام انٹرسٹ جو ہے وہ بہت ایک اہم کردار ادا کرتا ہے اور بہت ایک انسٹرومنٹ ہے اس لوگوں کی بھلائی کے لیے۔ تو قیمتوں کو کم رکھنے سے ملک میں اور ہماری معاشی جو ترقی ہے اس میں سرمایہ کاری ہوتی ہے، اس میں زیادہ نتیجہ خیز اس کو وسائل میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ معاملات ہیں جو ربا کے سلسلے میں کچھ معاملات ہمیں ذہن میں رکھنے پڑتے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب میرا جو 1 لاکھ روپیہ میں نے بہت محنت سے خون پسینے کی میری کمائی ہے وہ میں نے اکٹھا کیا ہے، اس میں سے چلیے زکوٰۃ بھی دینی ہے، اگر 1 سال میرے پاس رہتا ہے تو میں نے اس میں سے 1 لاکھ میں سے 2.5% اس کا میں زکوٰۃ دے دوں گا، تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو لیکن یہ 2.5% زکوٰۃ بھی دے دی میں نے، اور 1 سال کے بعد وہ 30% اس کی ایکچوئل جو ورتھ ہے یا ویلیو ہے اس 1 لاکھ وہ ختم ہو گئی۔ اب اس کا کیا کیا جائے، اس کا کیا طریقہ کیا جائے؟ اب یہ جو قرض لیتا ہے، یا تو پھر اس کو یہ کہا جائے کہ بھائی یہ میں آپ کو 1 لاکھ روپیہ دے رہا ہوں جو قرض آپ مجھ سے مانگ رہے ہیں، لے لیجئے، لیکن جب آپ مجھے واپس کریں گے 1 سال کے بعد یا جتنی بھی مدت کے بعد جو ہماری طے ہوتی ہے، تو یا آج اس 1 لاکھ روپے کے اتنا گرام یا اتنے تولے سونا آتا ہے، یا آج اس 1 لاکھ روپے کے اتنے US ڈالرز یا پاؤنڈز یا یوروز اس کے ہیں، تو آپ بجائے مجھے روپے واپس کرنے کے، آپ 1 سال کے بعد مجھے وہ آج کا جو گولڈ ہے وہی مجھے آپ اتنا ہی گولڈ دے دو، میں ایک پیسہ فالتو نہیں تم سے لیتا، یا جتنے آج اگر 1 لاکھ کے آج اگر 200 ریال بنتے ہیں یا 200 ڈالر بنتے ہیں یا 300 US ڈالرز بنتے ہیں، تو آپ مجھے سال بعد 300 ڈالر دے دو، کوئی پرابلم نہیں ہے، میں آپ سے ایک پیسہ بھی زیادہ یا ایک پینی بھی زیادہ نہیں میں آپ سے مانگتا۔ اب یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر میں یہ کہہ دوں کہ بھائی یہ 30% میرا 1 سال کے بعد ضائع ہو جانا ہے، جو میں نے تمہیں دیا ہے اس کی ویلیو کم ہو جانی ہے، تو تم مجھے سال بعد جب دو گے 1 لاکھ کی بجائے تو 1,30,000 دے دو۔ اس کو پھر ہم لوگ عام طور پر سمجھتے ہیں کہ ہو جی یہ تو سود ہو گیا، یہ تو بڑا حرام کام آپ نے کیا ہے اور بہت غلط کام کیا اور آپ تو دوزخ کے آگ میں جلیں گے۔ اب یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی، جو میں علماء سے گزارش آج کر رہا ہوں کہ وہ ہمیں یہ بات سمجھائیں کہ یہ اگر میں آج 1 لاکھ روپیہ دیتا ہوں تو کہتا ہوں کہ آج جتنا اس کا گولڈ آتا ہے تم 1 سال کے بعد اتنا گولڈ مجھے سونا دے دو،
یا آج اس کے جتنے 1 لاکھ روپے کے ڈالر آتے ہیں US ڈالر، سال کے بعد اب اس میں تو کوئی ربا نہیں، کوئی انٹرسٹ نہیں، کوئی حرمت نہیں ہے، کوئی اس میں غلط کام نہیں ہے. لیکن وہی اگر میں اس کو روپے کی صورت میں کہتا ہوں کہ تم 1 لاکھ کی بجائے تمہیں یہ 30% جو ہو رہی ہے میرا پیسہ ضائع ہوگا جو میں نے تمہیں دیا ہے، میں اس کو کہیں انویسٹ کرتا، اس سے میں کاروبار کرتا تو میں اپنے پیسے اور کما سکتا تھا. میں نے تمہیں دے دیا تو وہ میرا پیسہ بلاک ہو گیا اور وہ 1 سال کے بعد وہ کم ہو گیا 30,000. تو تم مجھے 1 لاکھ کی بجائے 1 سال کے بعد 30,000 دے رہے. تو یہ کیسے، اس کو ہم کیسے حرام کہیں گے؟ یہ کیسے ربا میں آئے گا؟ اب میں نے اپنی سمجھ کے مطابق سب سے پہلے اسلامک ایڈیالوجی کونسل ہے جو پاکستان کی، اس میں بہت بڑے جید علماء کرام ہمارے اس میں شامل ہیں، اراکین ہیں اس کے. انہوں نے سرکاری طور پر یا قانونی طور پر سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ یہ ربا جو ہے یہ سود ہے اور یہ حرام ہے. چلیے، اس کے بعد پھر فیڈرل شریعت کورٹ نے جو پاکستان کی ہے، یا سپریم کورٹ ہے، یہ مختلف ہائی کورٹس ہیں، انہوں نے بھی اسی کو فالو کیا کہ یہ تو ربا جو ہے یہ سود ہے اور یہ حرام ہے. اب میں نے وہ فیڈرل نظریاتی کونسل کا وہ ڈیٹیل تفصیلی ان کا وہ پڑھا رائے. اس کے بعد میں نے سپریم کورٹ کے بھی فیصلے پڑھے، ہائی کورٹس کے، فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے پڑھے. لیکن جو پرابلم مجھے بنا، جو مجھے سمجھ نہیں آئی، کہ آج تک کہیں بھی، صرف پاکستان میں نہیں، پاکستان کے باہر بھی کسی عالم نے ربا کو ڈیفائن نہیں کیا کہ اصل میں ربا ہے کیا. ہم اس کے ترجمے کر لیتے ہیں کہ ربا از انٹرسٹ اینڈ ربا از سود، تو سود حرام ہے، ربا حرام ہے اس لیے سود حرام ہے. لیکن کوئی ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ بھائی ربا ہے کیا. ہاؤ ڈو وی ڈیفائن ربا؟ واٹ از ربا؟ واٹ ٹرانزیکشن وڈ کانسٹیٹیوٹ ربا جس کی پروہیبیشن ہے اور ممانعت ہے؟ تو یہ ہمیں کہیں سے پتہ نہیں چلتا. بس ہم یہ کہتے رہتے ہیں کہ یہ حرام ہے، سود حرام ہے کیونکہ یہ ربا ہے، ربا حرام ہے اس لیے سود حرام ہے. تو یہ بالکل یہ ہمارا جو معاملہ ہے وہ ہماری سمجھ سے باہر ہے. اور مجھے تو ایسے لگتا ہے اپنی کم علمیت کی وجہ سے کہ یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ جب تک ہم ربا کو ڈیفائن نہیں کریں گے کہ ربا ہے کیا، اور پھر اس کے لیے کیریکٹر بلڈنگ نہیں کریں گے، گراؤنڈ پریپریشن نہیں کریں گے، گراؤنڈ پریپیئر نہیں، تو یہ سارا جو ہم آج کر رہے ہیں، یہ مجھے تو ایک نعوذ باللہ، میں معافی مانگ کے یہ لفظ استعمال کرتا ہوں صرف سمجھنے کے لیے یا پوچھنے کے لیے، کہ یہ تو مجھے ایک مذاق لگتا ہے کہ یہ سارا امت کے ساتھ اور قوم کے ساتھ یہ ایک صرف مذاق ہم کر رہے ہیں. تو اب ضرورت یہ ہے کہ پہلے ہمیں بتایا جائے امت کو، ساری قوم کے، کہ ربا ہے کیا، اور پھر کیریکٹر بلڈنگ کی جائے جو صحابہ کرام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام جیسے نیک شخصیات کو رضی اللہ عنہم صلی اللہ علیہ وسلم 20 سال لگے. تو آپ آج اٹھا کے سارا کہ جی بینک سارے حرام کام کر رہے ہیں، ربا کے سارے کاروبار ہیں. تو یہ چیز جو ہے یہ اٹ نیڈس اے لاٹ آف ایکسپلینیشن and elaboration, elucidation by the knowledgeable and respectable people جو ہمارے علماء کرام ہیں. اور میں تو یہی ساری میری ان گزارشات کا مقصد اور حاصل کلام یہی ہے کہ آپ ہماری رہنمائی کریں، اس قوم کی کو بتائیں کہ یہ کیا کیا جائے. اب اس پہ بہت زور ہے آج کل. ظاہر ہے ہم مسلمان ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہم اللہ پاک کے کسی حکم کی عدولی کریں. تو اس لیے اب بینکوں والے بھی پریشان ہیں. تو انہوں نے
علماء کرام سے اب فتوے لینے شروع کر دیں کہ یہ معاملہ بینک کا، یہ اسلامی بینکاری ہے، یہ درست ہے. اور اس کے لیے نعوذ باللہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اس ربا کارڈ کو کھیل کے کروڑوں روپیہ بنا رہے ہیں یہ فتوے جعلی دینے کے لیے. تو اس لیے اس کو یہ ضرورت ہے کہ سمجھا جائے یا سمجھایا جائے امت کو، علماء کرام سمجھائیں کہ یہ کیا ہے. شارک لوننگ جو ہے وہ تو ظاہر ہے بالکل حرام ہے، جیسے اللہ پاک نے بھی فرمایا سورہ نساء میں، سورہ آل عمران میں ہے کہ دگنے تگنے پیسے تم قرض دے کے، اس وقت تو ظاہر ہے ذاتی اغراض کے لیے ضرورتیں ہوتی تھی لوگ. آج کل انڈسٹریاں ہیں، اب انڈسٹری کسی بڑی جو انڈسٹریز ہے وہ تو نہیں بغیر لونز کے چل سکتی. کس شخص کے پاس ہے، کسی انڈیویجول کے پاس، فرد کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ اتنی بڑی بڑی فیکٹریاں لگائے؟ تو وہ اگر یہ لون لیتا ہے اور اس لون سے وہ ایک کاروبار کرتا ہے، اس سے پیسہ کماتا ہے، اور جو پیسہ بینک کا یا کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن کا اتنی دیر بلاک رہا اس تمام عرصہ میں، تو اس کا ان کا تو وہ تو تباہ و برباد ہو جائیں گے وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز. اب اس کا کیا حل نکال؟ اب پچھلے دنوں ایک سیالکوٹ شہر کے ایک بہت نامور عالم ہیں اسلام کے، ان کا کسی نے مجھے ایک کلپ بھیجا، تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ آپ کیا آئی ایم ایف وغیرہ سے اور ادھر سے پیسے مانگتے پھر رہے ہو، آپ داتا دربار چلے جاؤ، اور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں حضرت عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے جا کے گزارش کرو تو وہ سونا ہی سونا کر دیں گے، خزانے کر دیں گے. اور یہ میں کوئی ایگزیجریٹ نہیں کر رہا، یہ ایکچول کلپس آپ کو موجود ہیں، مل جائیں گے. اب اس قسم کی اگر جو کچھ عالم اسلام کے علمیت کے نام پر جو اس قسم کی باتیں کریں گے، تو اس پہ سوائے انسان اس پہ ہنسے اور کہکے لگائے ان باتوں پر، اور تو کچھ سلسلہ نہیں آگے اس پہ چل سکتا. تو یہ ساری باتیں جو ہیں، تو ہم جاننا یہ چاہتے ہیں. اب اسی سلسلے میں مسلمان ہیں، اللہ ان کو اجر دے اس بات کا، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. تو انہوں نے اب ان میں زیادہ پاکستان میں بھی ایسے لوگ ہیں بہت سے، اللہ ان کو اجر دے، لیکن عرب ورلڈ میں زیادہ ہیں، بہت پیسہ ان کے پاس بینکوں میں رکھا ہوا ہے. لیکن اب چونکہ انٹرسٹ حرام ہے، ربا حرام ہے، تو وہ بینک سے انٹرسٹ نہیں لیتے. بینک ان کا پیسہ استعمال کر رہے ہیں، موج کر رہے ہیں، اس سے پیسے کما رہے ہیں، لیکن وہ اس سے انٹرسٹ نہیں لیتے، کہتے ہیں ہم نے انٹرسٹ نہیں لینا. اب اس کا سارا ان کے اس جو ان کا جو یہ طریقہ ہے ان پیسے والے لوگوں کا، ہمارے بھائیوں اور بزرگوں کا، اس کا فائدہ تو وہ سارے بینک اٹھا رہے ہیں. نان مسلمس کے وہ موج کر رہے ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ اللہ کرے اس قسم کے مسلمان اور زیادہ ہوں، سارے مسلمان اس قسم کے ہو جائیں. تو اب اس میں بات یہ ہے کہ میں ذاتی طور پر یہ فریاد کرتا ہوں ان سرمایہ دار لوگوں سے کہ خدا کا واسطہ یہ نہ کریں. بینک والے جو ہیں وہ مستحق نہیں ہیں، مستحقین میں سے نہیں ہیں، وہ ضرورت مند نہیں ہیں، وہ غریب نہیں ہیں. ان کو آپ اور پیسہ دیتے جا رہے، اور جو ہمارے مستحقین ہیں، ضرورت مند ہیں، وہ بیچارے بھوکے مر رہے ہیں، بغیر دوائیوں کے علاج کے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. تو آپ ان سے ضرور لے لیں پیسہ، اللہ سے معافی مانگنے کے لیے اور یہی پیسہ جو ہے آپ خود نہ استعمال کریں. اگر آپ اس کو جائز نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے، اگر یہ فتویٰ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے تو وہ ضرورت مندوں کو دے دیں تاکہ کوئی بھوکا نہ مرے اور کوئی بیماری سے فوت نہ ہو، اس کا علاج ہو سکے. تو یہ ہمیں کچھ باتیں
ہمیں سمجھنی اور سیکھنی چاہیے. تو اب اس وقت یہ جو ہمارے سامنے جو علماء حضرات ہمیں بتائیں گے کہ یہ اب دیکھیے میگا پروجیکٹس ہیں. اب آج کی کوئی بھی حکومت، کوئی بھی ملک ہو، وہ یہ کام کرنے کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتی، زندہ نہیں رہ سکتی. لوگ ان کو الٹ دیں گے اور یہاں انارکی پھیل جائے گی. مثلاً اب ہسپتال بنانے ہیں، سڑکیں بنانی ہیں، موٹر ویز بنانی ہیں، اور آپ نے انسٹیٹیوشنز بناتی ہیں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بنانی ہیں، اور اس قسم کے بے شمار آپ نے مفاد عامہ کے کام کرنے ہیں. تو ان کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا؟ اب ایک ڈیم بنانے کے لیے آپ کو، اب یہ ہمارا یہ بھاشا ڈیم بن رہا ہے، پتہ نہیں کتنے $100 بلین کا وہ پروجیکٹ ہے. کون سی حکومت کے پاس اتنا پیسہ ہے؟ جو سب سے امیر ترین بھی آج حکومت ہے، وہ بھی اتنا پیسہ جیب سے اپنے پلے سے نہیں لگا سکتے. تو یہ پھر ظاہر ہے، پھر جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں دنیا کی بہت بڑی بڑی، ان سے آپ کو پیسے لینے پڑتے ہیں. اب اس معاملے کو آپ کیسے روکیں گے؟ تو یہ جو معاملات ہیں وہ آپ ان کا کیا حل ہمارے پاس ہے کہ یہ پھر ڈیم کیسے بنیں گے، موٹر ویز کیسے بنیں گی، سڑکیں کیسے بنیں گی، انڈسٹری کہاں سے لگے گی، ہیلتھ کیئر فیسلٹیز ہیں، انسٹیٹیوشنز ہیں، ایجوکیشن، یہ کہاں سے بنیں گی؟ تو اس کا ہمارے پاس کوئی حل ہمیں سوچنا پڑے گا، اور پھر وہی معاملہ کہ ایک گراؤنڈ آپ کو پریپیئر کرنی پڑے گی اس کے لیے کہ اس کا متبادل سوچا جائے. اور ایک میرے جیسے کم علم شخص کو جو بات فوری طور پر سمجھ آتی ہے، وہ آپ دیکھیں گے کہ سورہ جو ہے وہ کہ اللہ پاک رحمان اور رحیم ہے، اور وہ کسی پر نہیں چاہتا کہ کسی کو تکلیف پیدا کرے. اللہ چاہتا ہے کہ میں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ پاک کہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے، آپ کے لیے مشکلات نہیں پیدا کرنا چاہتا. اور پھر یہ آپ اسی سورہ بقرہ میں اور دیگر صورتوں میں بھی جہاں بھی یہ کھانے والی چیزوں کا ممانعت کا ذکر آیا، اب سورہ بقرہ میں دوسرے سپارے میں آتا ہے مثلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وحرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ 4 چیزیں تمہارے لیے بالکل حرام ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی پھر اللہ پاک نے فرمایا وہ چونکہ آسانیاں پیدا کرنے والا ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ کسی کے لیے تکلیف اور مشکلات اللہ پاک نہیں پیدا کر. تو اسی سلسلے میں آیت میں آگے اللہ پاک نے فرما دیا کہ لیکن اگر تمہاری زندگی موت کا معاملہ آ جائے، اضطرار جس کو اللہ پاک نے فرمایا، اور ہم نے اس کو کہا جی کہ زندگی موت چلیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مضطر کہا کہ اگر تمہیں مضطر ہو، اضطرار کی صورت میں اللہ پاک نے اپنی رحمت کے صدقے ہمارے لیے آسانی پیدا کی ہیں کہ اگر آپ اضطرار کی حالت کو پہنچ جائیں تو یہ آپ کو ملے گا. مختلف مقامات پر یہ جہاں کہیں بھی کھانے پینے کی حرمت کا ذکر آیا وہاں یہ آیا، جہاں روزہ رکھنے کا حکم آیا وہاں آیا کہ اب اللہ تعالیٰ کہ اگر تم سفر پہ ہو یا بیمار ہو تو مت رکھو، اللہ تبارہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. تو اس قسم کے احکامات ہیں. اور ایک آیت نمبر 173 ہے سورہ بقرہ کی، جو دوسری صورت ہے، اس کی آیت نمبر 173 سے آپ کو یہ معاملہ مل جائے گا کہ جہاں پہ اللہ پاک نے کہا کہ اس طرح. اب یہ جو جیسے میں نے ذکر کیا کہ ہمارے ڈیم بننے ہیں، براجز بننے ہیں، نہریں کھودنی ہیں تاکہ زمین کو قابل کاشت لایا جا سکے، لوگوں کی کھانے پینے کا بندوبست کیا جا سکے، موٹر ویز بننی ہے، اور دیگر اس قسم کے جو عوام کی جو مفاد عامہ کی معاملات ہیں ان کا کیا بنے گا. تو میرے جیسا
کم علم سمجھ تو شخص کی سمجھ میں تو یہی آتا ہے کہ یہ اضطرار کی حالت ہے پھر، کیونکہ اس کے بغیر اگر آج چارہ کوئی نہیں. آپ نے اگر بیرون ملک فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے، مالیاتی اداروں سے آپ نے پیسے لینے ہیں تو وہ ہمارے رشتہ دار تو نہیں ہیں. کہیں گے ٹھیک ہے لے جاؤ، ہمیں اس کا آپ معاوضہ دو، اس کو انٹرسٹ کہو، ربا کہو، جو بھی آپ اس کو کہو. تو پھر اس کے بغیر تو ہمارے لیے بالکل، اگر یہ اس قسم کے اگر پروجیکٹس ہم نہ کوئی بھی ملک کر سکے تو یہ تو قوم کو موت کے قریب لے جانے کا ایک سلسلہ قدم بن جائے گا. تو میری گزارش یہی ہے علماء حضرات سے کہ وہ اس پہ ہماری رہنمائی فرمائیں. سب سے پہلے یہ ہمیں فرمائیں کہ یہ ربا ہے کیا اصل میں، اس کی نوعیت کیا ہے اور اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. پھر ہمیں یہ بتائیں کہ یہ کون سے معاملات ہیں جو ربا سے کی ہٹ ہوتے ہیں، یہ ربا کی جو صورت بن جاتی ہے. اور ظاہر ہے اب ہمارے علماء کرام اللہ ماشاء اللہ وہ سارے فائنینشیل میٹرز کے یا اکنامک افیئرس کے تو یا اکنامکس کے تو وہ سارے ماہر نہیں ہیں. ان میں سے ضرور ہیں جو اس علم کی بھی مہارت رکھتے ہیں. تو اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ جو اکنامکس کے جو ایکسپرٹس ہیں یا فائنینشیل ایکسپرٹس ہیں، اکانومسٹ جو ہیں، ان کو ساتھ شامل کریں علماء حضرات ہمارے، اور پھر ہماری رہنمائی فرمائیں کہ اب بینک کا ہر کام تو سودی نہیں ہے. مثلا میں بینک کے پاس جاتا ہوں کہ میں نے یہ پیسے کراچی ٹرانسفر کرنے ہیں، وہ پیسے کراچی ٹرانسفر کر دیتے ہیں، اپنے اخراجات مجھ سے لے لیتے ہیں. اب یہ تو ربا میں نہیں آتا. اسی طرح اور اس قسم کے بے شمار انہوں نے لاکر رکھے ہوئے ہیں بینک میں. میں ایک لاکر کرائے پہ لے لیتا ہوں، اس کا میں ان کو کرایہ ادا کرتا ہوں، اپنی چیزوں کی حفاظت کے لیے میں وہاں رکھتا ہوں. اب یہ تو ربا نہیں ہے. تو بینک کا ہر جو ٹرانزیکشن ہے یا ہر جو کام ہے وہ ربا یا سود یا انٹرسٹ کے سے ہٹ نہیں ہوتا. تو یہ پھر آپ سارے علماء کرام بیٹھ کے ساتھ اکنامکس اور بینکنگ ایکسپرٹس کے جو اس فیلڈ کے ہیں یا فائنینشیل فیلڈ کے جو ایکسپرٹس ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک ایک چیز کو ٹرانزیکٹ اس کو ڈائسیکٹ کریں، اور پھر ایک ایک چیز کی ہمیں ٹرانزیکشن کا جو بینکنگ ٹرانزیکشن ہے یا فائنینشیل انسٹیٹیوشن کی جو ٹرانزیکشنز ہیں ان کا ہمیں بتائیں کہ صاحب یہ جو ہے یہ ربا کی میں آتا ہے، ہٹ ہوتا ہے یہ ٹرانزیکشن، اور یہ ٹرانزیکشن ربا سے ہٹ نہیں ہوتا. اور پھر آج کل کے معروضی جو حالات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اضطرار کا جو کانسیپٹ ہے اللہ پاک نے ہمیں بتایا، جہاں پہ حرام چیزیں بھی حلال ہو جاتی ہیں اگر ہم اس کو حلال نہ سمجھیں، اور مقصد ہمارا، نیت ہماری اللہ پاک کی احکامات سے عدولی نہیں ہے لیکن ایک مجبوری ہے. تو اس قسم کے حالات میں پھر انفلیشن آپ کیسے کنٹرول کریں گے؟ اور پھر اگر آپ گولڈ میں ٹرانزیکشن کر لیں یا یو ایس ڈالر کسی بھی کرنسی میں جو سٹیبل ہے اس میں آپ ٹرانزیکشن کر لیتے ہیں، تو وہ پھر اس کی بجائے وہ تو جائز ہے، لیکن اس کی بجائے اگر میں روپے میں کہوں کہ آپ 100 کی بجائے مجھے سال بعد 130 دے دینا تو وہ ربا بن جاتا ہے. تو ان چیزوں کا، سارے ان معاملات کا براہ کرم علماء حضرات ہماری قوم کی اور امت کی رہنمائی فرمائیں، اور یہی میری گزارشات ہیں. اگر کوئی بات کم علمی میں اور کم فہمی کی وجہ سے میں کچھ بات ایسی کہہ گیا جو مناسب نہیں ہے تو اس کے لیے میں معذرت کرتا ہوں. اور مقصد میرا کوئی فتویٰ دینا یا فیصلہ کرنا نہیں ہے، مقصد صرف اپنے علم کو تقویت دینا ہے کہ وہ اس معاملے میں کیا ہے، تاکہ ہم اللہ پاک کے عذاب سے بچ جائیں اور ہمیں پتہ چل جائے کہ کیا چیز
در حقیقت ربا ہے اور کیا چیز ربا نہیں ہے۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے اور حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔